محمد روحي فداك الله والله والله الله والله والله محمد روحي فداك الله والله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے و طفیل آپ اور ہم پھر ایک مرتبہ جمع حاضر ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ گزشتہ دروس میں اور گزشتہ ہمارے تصوف کی کلاس میں ہم اور آپ نے سلوک مجددیہ اور نقشبندیہ، تعلیمات نقشبندیہ اور مجددیہ پر اس کے جو کلمات ہوتے ہیں خصوصیت کے ساتھ، ان کلمات پر ہم نے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کی توجہ مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں اس امر کی طرف، اس کام کی طرف. نمبر ایک تھا ہوش در دم، یعنی آدمی جو ہے اپنی سانسوں پر مطلع رہے اور اپنے سانسوں کے اوپر آدمی اویئرنس رہے اسے. دوسری چیز تھی کہ نظر بر قدم. ہم نے اس کو تفصیل سے گزشتہ ہماری ویڈیوز میں تفصیل سے ذکر کیا ہے. نظر بر قدم یعنی اپنے قدم جو ہے پر نظر رکھے، دیکھتے رہے کہ بھئی کیا آپ کا قدم شریعت کے مطابق چل رہا ہے یا شریعت کے خلاف، یا شریعت کے راستے میں جا رہا ہے یا شریعت کے خلاف جا رہا ہے. سفر در وطن یعنی اپنے اندر جو ہے انسان اپنے آپ میں سفر کرتا رہے، اپنے آپ میں دیکھتا رہے کہ بھئی وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہو رہا ہے. خلوت در انجمن، آدمی جو ہے مجلس میں بیٹھا رہے، 10 لوگوں کے درمیان رہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کا دل اللہ سے کی یاد میں لگا رہے. یاد کر ہم جس کو کہتے ہیں کہ بھئی خلوت در انجمن، آدمی جو ہے مجلس میں بھی رہتے ہوئے وہ تنہائی میں رہا کرے اور اپنے آپ کو جو ہے آئسولیٹ کر کے رکھے. یاد کرد، اللہ کو یاد کرتا رہے. وقتاً فوقتاً، باز گشت، آدمی جو ہے اب سفر کیا، جب آدمی ذکر وغیرہ کرتے رہے تو اس وقت خاص طور پر الہی مقصود من توئی و رضائے تو، یعنی الہی میرا مقصد تو ہے، یہ سوچتے ہوئے اس کی طرف سفر کرے. نگہداشت یعنی اب آدمی جو ہے اپنے آپ کے کیے جانے والے ہر عمل کے اور کیے جانے والے ہر کام، ہر بات، ہر قول، ہر فعل پر آدمی جو ہے مطلع رہے، نگاہ رکھے. یادداشت، اللہ کو یاد کرتا رہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور بھیجے جانے کا مطلب کیا ہے. وقوف زمانی یعنی آدمی جو ہے زمانے کے اعتبار سے ٹائم کو جو ہے کے بارے میں دیکھے کہ بھئی آدمی کا وقت کدھر گزر رہا ہے، آدمی کر کہاں رہا ہے، گزر کہاں رہا ہے، اس کا صبح کیسی ہوتی ہے، شام کیسی ہوتی ہے. وقوف عددی یعنی جب آپ ذکر کریں تو پھر جو ہے عدد کو حبس دم کے ساتھ کیا کرے. یعنی آدمی جب ذکر کرے تو جو ہے کم سے کم 3 مرتبہ 5 مرتبہ، جس کو ہم طاق عدد کہتے ہیں، اپنی سانس کو روک کر کے جو ہے اس کے بعد اس کے عدد کے اعتبار کو دیکھا جائے. وقوف قلبی، اور اپنے قلب پر جو ہے آدمی کو حضوری قلب حاضر رہے، آدمی کو حضوری قلب نصیب رہے. ایسا نہ ہو کہ آدمی کہیں ذکر کرے جا رہا ہے اور اس کا دل کہیں اور ہے، وہ کہیں اور ہے، ایسا نہ ہونے پائے. یہ چند ضروری چیزیں تھیں جو ہم نے گزشتہ دروس میں آپ اور ہم ذکر کر رہے تھے. تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ تو تھی کلمات نقشبندیاں کہتے ہیں. اب آتے ہیں ہم لطائف کی طرف. دیکھیے، دراصل آدمی کو اگر یہ نہیں پتہ چلے کہ اس کا مقصد کیا ہے تو پھر آدمی کی زندگی بیکار اور لایانی ہو جاتی ہے. انسان کی زندگی کا کوئی ایک مقصد ہے، یعنی اللہ کی معرفت ہے، اصل مقصد ہے. اگر وہ مقصد سے انسان بے بہرا ہو جائے، انسان اپنی زندگی کے مقصد، پیدائش کے پرپز آف کریشن اگر بھول جائے تو پھر آدمی کی زندگی بیکار ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. آدمی اگر اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جائے تو پھر اللہ نے جس کام کے لیے اسے بنایا تھا وہ چلے گیا، اللہ تعالیٰ کسی اور کے اس کا سبسٹیٹیوٹ لا کر کے اس کو ہٹا دیا جائے گا. اس کی ایک مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں، اکثر دیتا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آدمی ہوتا یہ ہے، دیکھتے ہیں ہم اور آپ
ایک چیز ہوتی ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جب وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہی ہے، پرپز آف کریشن، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس چیز کو ہٹا کر اس سے بہتر یا اس سے اچھی یا اس سے اعلیٰ قسم کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اور ہم کو دے دیا کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو اگر میں ذکر کروں تو جیسے مثال کے طور پر پہلے کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ انسان جو ہے سواری ٹانگوں پر کرتا تھا، یعنی گھوڑوں پر گھوڑ سواری ہوتی تھی، رکشہ ہوتا تھا، یا دیکھا ہوگا تو آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا رکشہ جو ہے آدمی مینولی چلاتا تھا، تو وہ ہوا کرتے تھے، اور جب وہ ہوتے تھے تو اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ اور ہم دیکھا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کہیں پر ٹانگا چلتا ہے تو ٹانگے کو مطلب چلانے والے، اس کو کیا کہا جائے کہ اس کی دیکھ بھال کرنے والے، گھوڑوں کو کے استبل ہوتے تھے، ان کے رکشہ اسٹینڈز ہوتے تھے، سب کچھ ہوتے تھے۔ مگر جب اس سے بہتر سواری آ گئی، اس سے بہتر سواری کیا آ گئی؟ آپ کے پاس آٹو آ گیا ہے، بائک آ گئی ہے، کار آ گئی ہے۔ تو آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہتر چیز آ گئی تو اب وہ آٹو ہو جائے، آپ کا ٹانگا ہو جائے، آپ کا رکشہ ہو جائے، وہ دنیا سے ہٹ چکا ہے، ایک پاسٹ بن گیا ہے، ایک قصہ بن گیا ہے، ایک کہانی بن گئی ہے۔ اب وہ موجود نہیں ہے، نہ وہ ٹانگے والے نظر آئیں گے، نہ ان کے استبل نظر آئیں گے، نہ ان کی دیکھ بھال کرنے والے نظر آئیں گے، نہ وہ رکشہ نظر آئیں گے، نہ رکشہ اسٹینڈ نظر آئیں گے، نہ وہ پنچر بنانے کی دکانیں نظر آئیں گی۔ کہاں پر تھی؟ جو لوگ جانتے ہیں، پہلے سے دیکھے ہوئے ہیں، وہ بہتر انداز میں جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اب کیوں کہ اس سے بہتر سواری آ گئی ہے، کار کی شکل میں، آٹو کی شکل میں، یا پھر بائک کی شکل میں، پلین کی شکل میں، اس سے بہتر سواری آ گئی تو وہ سواری ہٹ گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں ایک جھاڑ ہے، آپ نے لگایا ہے املی کا جھاڑ املی دے رہی ہے، یا پھر نہیں تو کم سے کم سایہ دے رہی ہے، تو وہ جھاڑ کو باقی رکھا جاتا ہے۔ جب وہ جھاڑ املی بھی نہ دے، سایہ بھی نہیں دے رہی ہے، تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ بھائی جھاڑ کی عمر ہو گئی ہے، ختم ہو گیا ہے، اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ کاٹ کر کے جو ہے پھر اس کی لکڑی یا تو جلا لیا جائے گا، یا اپنے پرسنل یوز کے لیے کوئی اور کام کے لیے یوز کر لیں گے، تخت بنا دیا جائے گا، بہرحال جو بھی ہوتا ہے کر لیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، شفیق بہنوں اور بھائیوں، پیارے بہنوں اور بھائیوں، انسان کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے بھی انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہو جائے اور وہ پورا نہ کر سکے تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹا کر کے کوئی اور کو لے آئے گا۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو میں نے صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اگر اپنے رب کو نہ پہچانے، اپنے رب کی اس کو معرفت نصیب نہ ہو، تو پھر اس کی زندگی کا مقصد ناکام ہو جائے گا، اس کی زندگی ناکام اور لایانی اور بیکار ہو جائے گی اگر وہ اپنے رب کو پہچان نہ پائے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اس کے ساتھ اپنے رب کو پہچانے، انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب آئیے کہ دوسری چیز جو ہے، اہم چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم میری عبادت کرتے رہو اپنے رب کی، کب تک؟ جب تک کہ تمہیں یقین آ جائے، یقین حاصل نہ ہو جائے، جب تک تم اپنے رب کی بندگی کرتے رہو، اس کو یاد کرتے رہو، اس کی چرچا کرتے رہو، اس کا تذکرہ کرتے رہو، اس کو یاد کرتے رہو، اس کی بندگی کب تک کرو؟ جب تک کہ تمہیں یقین کے درجہ حاصل نہ ہو جائے۔ اب معزز سامعین کرام، یقین کے درجہ 3 لیولز ہے، یقین کے بھی 3 لیولز الگ الگ ہوتے ہیں۔ پہلا لیول کیا ہوتا ہے؟ علم الیقین، بندہ جو ہے اللہ کو علم کے ذریعے سے جانے۔ دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے عین الیقین، آنکھ سے دیکھ کر کے جانے بندہ۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے وہ ہے حق الیقین۔ آپ بولیں گے اس کو سمجھنا کیسا ہے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کو؟ تو آپ کو میں مثال ایک آسان سی دے دوں کہ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہے کہ آگ ہوتی ہے، آگ ہے، ٹھیک ہے بھائی، مجھے نہیں پتا، میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے محسوس نہیں کیا، سنا ہے صرف کہ بھائی آگ ہوتی ہے، آگ ہے، ایک اس کو کہیں گے ہم علم الیقین۔ خدا ہے، علم ہے، ٹھیک ہے، مان لیے ہیں ہم، یہ علم الیقین کا درجہ ہے ہمارا۔
عین الیقین کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی سر کی آنکھوں سے اس آگ کو دیکھ لے، اس کو کہتے ہیں عین الیقین، دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ جو حق الیقین ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ بندہ جو ہے آنکھ سے دیکھ بھی لے اور علم بھی رکھ لے، آنکھ سے دیکھ بھی لے اور آگ کے اندر انگلی ڈال کر کے بھی دیکھے، ہاتھ ڈال کر کے بھی دیکھے، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ یہ 3 درجے ہوتے ہیں یقین کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ یقین حاصل ہو جائے۔ بعض نے کہا کہ یقین سے مراد موت ہے، یعنی آدمی اپنی موت تک اللہ کو الحمدللہ یا بندہ اللہ کو اپنی موت تک، یعنی کیا پتا کہ بھئی آدمی مسلمان تو رہے، آغاز تو ایمان سے ہو، ایمان پر زندگی گزار رہا ہو، مگر کیا پتہ مرنے سے عین قبل اس کی موت جو ہے کفر پر آ جائے، ایمان سے ہٹ کر ہو جائے، کوئی بات عجب نہیں ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ کب اس کی موت آ جائے، اور موت آنے کے وقت وہ کس حال میں تھا، یعنی اس کو اللہ کی ذات پر یقین رہا یا نہ رہا، اللہ کی یاد تھی یا نہ تھی، پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کو یاد کرتا رہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، صوفیاء کرام یہی کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ سے جوڑے۔ اب آپ اگر لطائف کے بارے میں آئیں گے کہ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اسپریچول پوائنٹس رکھے ہیں، کچھ ایک مقامات ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ لطائف، بڑی لطیف ترین چیز لطیفہ کہتے ہیں۔ لطیفہ اردو میں تو کسی جوک وغیرہ کو کہا جاتا ہے، اور عربی میں یا پھر اصطلاح تصوف میں لطیفہ کس کو کہتے ہیں؟ لطیفہ یعنی نازک ترین چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے بندے کے جسم میں سرٹین پوائنٹس ہے، وہ پوائنٹس پر جب بندہ کوشش کرتا ہے، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ روشن ہونے لگتا ہے۔ انسان کے جسم میں جو لطائف ہے وہ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ جیسے ہی جو ہے آپ ایک مثال اس کی کیسی ہے، ایک جھاڑ کی سی ہے، آپ اس کو پانی وغیرہ نہیں ڈالیں گے تو وہ مرجھا جاتا ہے، پھر جیسے ہی پانی ڈالا جاتا ہے تو پھر سے وہ روشن ہو جاتا ہے، پھر سے وہ تر و تازہ ہو جایا کرتا ہے۔ لطائف کا حال بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں لطائف رکھے ہیں۔ انسان کا جسم 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے، عالم خلق ایک ہے، عالم امر ایک ہے۔ عالم خلق کیا ہے؟ ہوا، مٹی، پانی، آگ، یہ ساری چیزیں عالم خلق کی ہے، یعنی جس کو آپ یا تو محسوس کر سکتے ہیں، یا تو چھو سکتے ہیں، یا تو دیکھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عالم خلق۔ عالم امر، دوسرے امر حمزہ کے ساتھ، عالم امر، امر اس کو کہتے ہیں کہ حکم کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کے ذریعے سے پیدا فرمایا، اور وہ ہے آپ کی روح، اندر کی جو چیزیں ہیں جو آپ نہ دیکھ سکتے، نہ چھو سکتے ہیں، اور نہ آپ کو جو ہے نظر آتی ہے، دکھائی دیتی، اس کو عالم امر کہا جاتا ہے۔ عالم خلق اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی وہ 6 دن میں پیدا فرمائی۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ نے وہی ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ 6 دن اللہ کے لیے کوئی عجب نہیں تھا کہ وہ فوری طور پر بھی فرما دے سکتا، مگر وقت اس لیے لیا تاکہ جو ہے ہمیں بھی علم ملے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیا کوئی کام کرو تو ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا ٹائم لو مگر پرفیکشن سے کیا کرو۔ اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں دنیا، ساری کائنات کو، زمینوں اور آسمانوں کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے اس کو پیدا فرمایا۔ تو یہ عالم خلق ہے۔ اور عالم امر کیا ہے؟ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور جب وہ کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جایا کرتی ہے۔ اور اسی کا ذکر قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی ملتا ہے، الا لہ الخلق والامر، عالم خلق بھی اسی کے لیے ہے، عالم امر بھی اسی کے لیے ہے۔ تو معزز سامعین و کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تو عالم خلق تو ہم دیکھتے ہیں، ہوا محسوس ہوتی ہے، آگ دکھا کرتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے، مٹی کو چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، جتنی چیزیں عالم خلق سے متعلق ہے
ہوا، آگ، پانی، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ عالم خلق کی ہے. اور عالم امر کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اذن ہے، اور جس کو اللہ نے اپنے کن کے ذریعے سے پیدا فرمایا اس کو کہتے ہیں روح یا قلب. جتنی چیزیں اندرونی ہیں وہ آپ قلب بول رہا ہوں تو میں آپ یہ مت سمجھیے اس سے مراد کو ایک آرگن ہے، چونکہ آپ لوگ میڈیکل اسٹوڈنٹ سے سمجھ سکتے ہیں چیز کو. آرگن سے مراد نہیں ہے، آرگن تو اپنی جگہ پر ہے. اگر آپ کسی کو آرگن نکال کر دیکھ لیں گے وہ سیاہ ہے، کالا پڑ جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے انسان کا قلب گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے. آپ نکال کر بولیں گے صاحب وہاں پر تو کوئی سیاہ ہی نہیں ہے، بالکل جیسا نارمل ہوتا ہے ویسا. تو وہ میں بات آرگن کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں آرگن کے پلیس پر جو لطیفہ ہے اس کی بات کہہ رہا ہوں میں. اگر آپ آرگن کے طور پر سمجھیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی یہ چیز. آرگن کا جو جگہ ہے آپ کے ہارٹ کا، قلب کا، اس مقام پر جو لطیفہ ہوتا ہے اس سے مراد ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ لطیفہ اسپریچول پوائنٹ ہے وہ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں 5 لطائف رکھے ہیں. 5 لطائف ہیں. تو اس کو ہم عالم امر کے لطائف امری کہا جاتا ہے، عالم امر کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہوتا ہے قلب. قلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کی بائیں پستان سے 2 انگل نیچے بغل کی طرف دبا ہوا رہتا ہے. اس کو یہ مقام ہوتا ہے قلب کا، یعنی 2 انگل نیچے بغل کی طرف ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ پر قلب، لطیفہ قلب کہتے ہیں اس کو. اس کے بالکل اپوزٹ رائٹ سائڈ پر، دائیں پستان سے 2 انگل نیچے بغل کی طرف جو دبا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں قلب. کے بالکل اپوزٹ قلب روح ہوتی ہے. ادھر قلب ہوتا ہے، ادھر روح ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو قلب سے اوپر تھوڑا سا کرو بنتا ہوا سر ہوتا ہے. سر میں ایک کو انشاءاللہ ایک ہم جو ہے سبق کے طور پر قلب، روح، سر، خفی، اخفا ایک کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ. تو قلب لیفٹ سائڈ پر ہے، بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ روح ہوتی ہے. پھر قلب سے تھوڑا سا اوپر کی طرف جو ہے سر ہوتا ہے، اور ادھر رائٹ سائڈ پر پھر روح سے تھوڑا سا اوپر رائٹ کرو کی طرف میں سر خفی ہوتا ہے. یہ خفی کا مقام ہوتا ہے. پھر ان دونوں کے سارے مڈل آف دا چیسٹ جو ہے آدمی کو وہ کہتے ہیں ہم اخفا. اخفا کہا جاتا ہے. یعنی یہ ہو گیا قلب، یہ ہو گیا روح، یہ ہوتا ہے سر، یہ ہوتا ہے خفی، پھر یہ ہوتا ہے اخفا، مڈل آف دا چیسٹ. تو اس طریقے سے کرو ایک کمان بنتی ہے انسان کے سینے میں. انسان کا سینہ جو بنتا ہے یہاں سے جو نکلتا ہے، یہاں سے آ کر کے انسان کا سینہ پورا ایک کمان آرک کے ٹائپ میں بن جاتا ہے. پھر اوپر سے اگر آپ چلے جائیں پھر یہ آدمی کا مڈل آف دا چیسٹ، مڈل آف دا فور ہیڈ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لطیفہ نفس یا انا بھی کہتے ہیں. چونکہ انسان کا دماغ جو ہے دماغ سینے پیشانی میں ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے سر پر. تو انانیت، غرور، تکبر، انانیت اور نفس ہوتا ہے، تو اس کو لطیفہ نفس کہا جاتا ہے. اور انسان کی جو پوری آؤٹر باڈی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں قالب کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ایک کے بارے میں ہم جو ہے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. میں چونکہ تھوڑا طبیعت بھی ناسازی صحت بھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز میں آج صرف قلب پر تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات کے ساتھ کر کے آج کی گفتگو کو ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. معزز سامعین کرام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی یہ جو میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ بولیں گے کہ بھئی اس کی قلب کے بارے میں آیا کہاں پر ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے احادیث میں، قرآن کریم میں اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ قرآن کریم کی بے شمار آیات ہے. بس آپ اگر دیکھیں بیٹھے، اب اس کے لیے نظر چاہیے. اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ ہمیں ساری چیزیں اس میں ڈھونڈ کر کے نکال کر دے دیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا ہے باری تعالیٰ، میں تجھے پکاروں تو باتیں کروں تجھ سے تو آہستہ کروں یا دور ہے بول کر زور سے پکاروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، اس شخص کے پاس ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے، اور میں اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں جو مجھ سے مانوس ہوتا ہے. یعنی ذکر جو ہے اللہ، ذکر اللہ روح کی غذا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا روح کا مشروب یعنی ایک ڈرنک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا روح کا لباس ہے. یہ 3 چیزیں یاد رکھے. ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر جو ہے روح کی غذا ہے،
یعنی اس کے کھانے کی چیزیں جو ہوتی ہے وہ ذکر اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام جو ہے، خوبصورت ترین نام ہے، اس کا تذکرہ کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ روح کا پینے کی مشروب، یعنی پینے کی چیز ہے، ڈرنک ہے سمجھیے۔ اور روح کا لباس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا، یعنی اگر آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، ان گناہوں سے بچنا، یہ حیا ہے۔ یہ تصور رکھنا کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور ذکر ایک ایسا خلا ہے، اللہ کا ذکر ایک ایسا خلا ہے جس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ ہم ذکر میں مشغول رہتے ہیں، شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ ذکر اللہ سے، ذکر الہی سے قلب میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور ہمارا دل اور ہمارا قلب جو ہے نرم پڑتا ہے، نرم ہوا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اچھا اب جو یہ فوٹوز میٹرز ڈالے ہیں، تو میں ایک بات یہ کہوں گا کہ چونکہ الگ الگ ہر ایک کے پاس جو ہے تھوڑا سا مختلف بھی ہوتا ہے، مگر یہ تو آپ لوگ جو ڈالے ہیں اس میں فرق نہیں ہے، تھوڑا سا بس اتنا یہ ہے کہ تھوڑا سا قلب کے بعد سر تھوڑا سا اور کرو لیا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پر، اور روح کے بعد جو ہے خفی تھوڑا اور کرو لیا ہوا ہے، اور اخفا تھوڑا سا ہمارے پاس یہ اونچا ہوتا ہے۔ جیسا کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلیک اینڈ وائٹ جو ڈائیگرام آیا ہے یہاں پر ہمارے پاس، اس میں بتایا جا رہا ہے سمجھیے کہ قلب روح بالکل اپوزٹ ہے، تھوڑا سا ایسا کرو لیتے ہوئے سر اور خفی ہے، بالکل پھر کمان کے ٹاپ پر اخفا ہے، اور نفس تو نفس ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور قالب جو ہے پورا باہر سے آؤٹر جو ہمارا وے ہے، ہماری آؤٹر جو باڈی ہے، ہم اس کو جو ہے قالب کہا کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر کیا ہے؟ ذکر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل نرم پڑتا ہے، کیونکہ اس کی غذا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس میں 3 چیزیں ہیں، ذکر ہے، نمبر 2 مراقبہ ہے، نمبر 3 رابطہ شیخ ہے۔ 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ کیا ہے؟ نمبر 1 ذکر، نمبر 2 مراقبہ، نمبر 3 رابطہ شیخ۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ ذکر تو اللہ ہم زبان سے زور سے کریں، آہستہ کریں، جہری کریں، سری کریں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ نمبر 2 مراقبہ یعنی چاہے تو وہ ذکر کے ساتھ کرے، چاہے تو علیحدہ کرے۔ ذکر کے ساتھ کرنا آسان ہے، بغیر ذکر کے کرنا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے کہ آدمی کا کنسنٹریٹ ایک جگہ رکھ کر کے کرنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے آدمی کوشش یہ کرے کہ اگر کبھی کبھار جو ہے بغیر ذکر کے بھی مراقبہ کیا کرے۔ میڈیٹیشن ہم جس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ تیسری چیز ہے رابطہ شیخ، ایسوسیشن ود دا شیخ، وتھ یور پیر، وتھ یور ٹیچر۔ تو اپنے آپ کو جو ہے شیخ کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو ذکر کرنے کی صورت میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اپنے ذکر کرنے کی صورت میں آپ اپنے شیخ کا تصور رہے۔ مراقبہ کر رہے ہیں تب بھی آپ کو اپنے شیخ کا تصور اور ذکر رکھنا ضروری ہے۔ آپ شیخ کے تصور کے بغیر نہ تو ذکر آپ کا کامل ہے، نہ تو مراقبہ آپ کا کامل ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ایک چیز جو اہم ترین ہے وہ ہے، تینوں میں سب سے اہم ترین چیز ہے آپ کا تصور شیخ۔ اگر آپ کا تصور شیخ درست ہے تو مطلب یہ کہ پھر آپ کا جو ہے شیخ کے بغیر آدمی کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، شیخ کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔ جب تک شیخ نہیں ہوگا آپ کا ساتھ تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا ذکر مراقبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو معزز سامعین کرام، اب آئیے آتے ہیں کہ اچھا اس میں ایک اور 2-3 چیزیں ہوتی ہے، میں انشاءاللہ العزیز اس پر تھوڑا بعد میں آؤں گا، گفتگو بعد میں کروں گا، کہ قبض ہوتا ہے، بست کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو میں انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو لیٹر کریں گے۔ اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں انسان کو جو ہے کبھی کبھی وسوسے آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، تو جب انسان جو ہے کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے کچھ ٹائپس آف کیا کہہ لیں فیچرز، یعنی بہیمیہ، سبیہ، یعنی انسان میں جانوروں جیسے یا چوپایوں جیسے جو ہے فیلنگز ابھرنے لگتے ہیں، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور شیطان کو برا معلوم، اگر آپ اس وقت جو ہے کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو جو ہے شیطان کو وہ برا لگتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے ملکوتی یعنی فرشتوں جیسی صفات پیدا ہونے لگتی ہے۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ وسوسوں کے آنے کی فکر نہ کریں. وسوسے آنا کوئی بری چیز نہیں ہے. وسوسوں سے ہم لوگ بعض وقت گھبرا جاتے، ڈر جاتے رہے بھائی ایسے ایسے وسوسے آ رہے ہیں، ہم زبان سے بول نہیں سکتے، اور اگر ہم زبان سے بولیں گے تو ہم نہ جانے کیا ہو جائے گا، کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا، ایسی گندے خیالات آ رہے ہیں، بری چیزیں آ رہے ہیں. نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے کام میں لگے رہیں. ہم کو ہر کام میں محبوب حقیقی کی رضا حاصل کرنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ وسوسوں کے آنے کی فکر نہ کرے، بلکہ انہیں روکنے کی جس قدر ہو سکے فکر کرنا چاہیے. اسی قدر وہ زیادہ ہوتے جائیں گے. آپ جس قدر سوچتے جائیں گے ارے ایسا ہوا ویسا، جب ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں کرے تو خود بخود ختم ہو جائیں گے. یعنی ہم زیادہ اس کے بارے میں، وسوسوں کے بارے میں سوچیں گے تو وہ اور بڑھیں گے، بلکہ اس کو چھوڑ کر کے آپ نیک کام کی طرف اور تصور شیخ کی طرف اپنے ذہن کو لگائیے. اس کی وجہ سے آپ کا خود بخود ذہن کٹنے لگتا ہے. حضرت مثنوی شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ذاکر کو جو ہے شیطان نے بہکایا کہ تم اتنا ذکر کر رہے ہو، اس سے کیا فائدہ ہوا. اس وسوسے سے متاثر ہو کر انہوں نے ذکر اور شغل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گئے. اب میں کچھ بھی نہیں کروں گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو حکم دیا، ہمارے ذاکر سے، ہماری طرف سے، وہ جو بندہ ہمارا ذکر کرنے والا ہے اس سے کہہ دو کہ جب بادشاہ کسی پر خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو اس کو اپنی دیوڑی میں، اپنے محل میں آنے ہی نہیں دیتا. دیوڑی میں آنا، محل میں آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تم سے راضی ہے. یعنی تم کو ذکر کرنے کا موقع دے رہا ہے، یہی اس کے راضی ہونے کی دلیل ہے. اگر وہ راضی نہیں رہتا تو تمہیں ذکر کی توفیق بھی نہیں دیا کرتا. تو لہٰذا اگر وسوسے آتے ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے تصور شیخ سب سے آسان ذریعہ ہے. اور وسوسے دور کرنے کا دوسرا آسان طریقہ کیا ہے؟ حبس دم ہے. یعنی وقفے سے دو لمحے کے لیے جو ہے سانس کو روکا جائے، سانس کو روک کر کے ذکر کیا جائے، جس کو ہم کیا کہا جائے آپ کو، ہم جس کو یہ کہتے ہیں کہ حبس دم کہا کرتے ہیں. جی اب آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم لطیفہ قلب کی طرف. سب سے پہلے یعنی انسان جو ہے، قلب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ پہلی چیز تو دیکھیں، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی جسدی بنی آدم لمضغۃ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک خون کا ٹکڑا ہے، خون کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم، ساری باڈی اچھی ہوتی ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جب وہ خراب ہوتا ہے، یعنی جسم کا لوتھڑا یعنی قلب خراب ہوتا ہے، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، اور آگے آگاہ ہو جاؤ کہ اسی کا نام قلب ہے، وہی دل ہے، وہی لطیفہ قلب ہے. اس حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مضغہ فرمایا، مگر حکم اس لطیفے کا ہے جس کو اس مضغے سے گہرا تعلق اور اتصال ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا لمضغۃ. اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت دی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو وہ ایمان کی دولت اللہ نے تمہارے قلوب میں زینت بخشی ہے اور رکھ دیا ہے، اس کو سجا دیا ہے. یعنی ہمارے دلوں میں، دل کا کام کیا ہے؟ اللہ نے ایمان کو ہمارے دلوں اور قلوب کے اندر رکھا ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ، اللہ کیا ان کے دل ہوتے ہیں کہ وہ سمجھنے نہیں لگتے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، دوسرا اہم پرپس دل کا بتلایا جا رہا ہے. اہل ایمان وہ ہے جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے تقوی کے لیے. تو دل کا کام کیا ہے؟ دل کے بارے میں اللہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر دلوں کی تفصیلات بیان فرمائی ہے، دلوں کے حالات اور دل کا کام کیا ہوتا ہے بتلایا ہے. اور فرمایا کہ دل کا بد ہو جانا، دل کے اوپر لاک پڑ جانا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جو ہے مہر لگا دی. تو مطلب کیا؟ دل اگر آدمی کا اچھا ہے تو وہ ایمان والا ہے، اگر اس کا دل خراب ہو جائے آدمی کا سارا کچھ معاملہ خراب ہو جایا کرتا ہے. اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون، کل قیامت کے دن کوئی چیز کام نہ آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو
قلب سلیم لے کر کے آئے گا. یعنی ایک قلب کی الگ الگ قسمیں بنتی ہے. قلب سلیم، اچھا آپ بولیں گے قلب سلیم صاحب کس کو بولتے ہیں؟ آپ کہہ دیے ہیں کہ قلب سلیم لے آئے. دیکھیے قلب سلیم کی کیا چیز ہے؟ دو چیزیں ہونی چاہیے، دو شرائط ہے. پہلا کیا ہے؟ بیماریوں سے صحت یاب ہو. جیسے قرآن کریم نے قلب کی امراض، کفر، شرک اور الحمدللہ جیسے کہ قلب کی جو بیماریاں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، شک ہے، خواہشات نفسانی ہے، اس کو قرار دیا. ان امراض سے صحت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ کسی اگر روحانی معالج کے پاس سے علاج کرایا جائے. اور دوسری شرط یہ بتلائی گئی ہے کہ قلب کو غذائے اچھی غذا دی جائے، صالح غذا دی جائے. الحمدللہ جس طرح انسان کے جسم کو اچھی غذا دینے سے انسان کا جسم اچھا ہوتا ہے، اسی طرح دل کو اچھا رکھنے کے لیے اس کو اچھی غذا دینا پڑتا ہے. اور اچھی غذا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے دل مطمئن کس سے ہوتے ہیں؟ قلب کی وجہ سے. تو قلب پہ ذکر کرنے کا طریقہ کار، لطیفہ ہم قلب جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو کہا کس کو جاتا ہے؟ آدمی کیا کرے کہ لطیفہ قلب کیا کرے؟ آدمی جب مراقبے کا ارادہ کرے، جب بیٹھنے کا ارادہ کرے تو کیا کرے کہ بیٹھ جائے، 2 زانو 4 زانو بیٹھ جائے آرام سے، اور تنہائی کا وقت ہو اور کوئی ستانے کرنے والے کوئی نہ ہو، آنکھیں بند کر لے، زبان تارخ کو لگا لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے صورت شیخ کو روبرو خیال کرے، تصور رکھے کہ شیخ کے چہرے کو یا شیخ کے وجود کو اپن تصور میں لائیں، اور زبان دل سے کہنا ہے، زبان سے نہیں، اللہ اللہ. یعنی یہاں جو لطیفہ قلب ہے، قلب کا جو مقام ہے، اور ذکر خدا تعالیٰ کے نام لینے کو کہتے ہیں، ذکر اللہ کے نام لینے کو زبان سے یا دل سے فکر اور مراقبہ خداوندی کی طرف رجوع کرنے کو کہتے ہیں. یعنی اس کو حاضر و ناظر جان کر یہ خیال رکھنا، ایسا خیال کرے کہ وہ ذات جو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کدورت سے، کمی سے بری ہے، پاک ہے، صاف ہے، اس کا تصور رکھے، اور اس کا فیض میں متوجہ ہوں اپنے لطیفہ قلب کی طرف، اور میرا قلب متوجہ ہے اپنے پیر و مرشد کی طرف، اور اللہ کا فیض جو تمام اکابرین سرکار مدینہ علیہ السلام کے قلب سے میرے پیر و مرشد کے قلب پر آ رہا ہے، اور وہاں سے راس میرے دل پر آ رہا ہے، یہ تصور کرے. اس کو کہتے ہیں لطیفہ قلب. اور اس کا رنگ جو ہے، کلر جو ہوتا ہے، زرد کلر ہوتا ہے، یعنی یلوئش ہم جس کو کہتے ہیں، زعفرانی کلر جو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے. شاید اس میں اگر بتایا گیا ہے تو ہے، جی ہاں، اس میں جو ڈرائنگ جو وائٹ آؤٹ کی ہوئی ہے، جس کے اندر جو ہے میں نے کہا کہ یہ جو کلیئر ہے ہمارے تعلیمات کے اعتبار سے. جو بعد والی تصویر ہے شاید کس نے ڈالی ہے مجھے نہیں پتا، بہرحال پہلے والی میں بھی وہی ہے، کلر جو ہے زرد ہی ہے، یعنی یلوئش کلر ہے. یعنی یہ کلر کیوں ہیں الگ الگ؟ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کے الگ الگ کلر کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دراصل آدمی جب مراقبہ کرتا ہے اور ذکر و مراقبے میں جب وقت گزرتا ہے تو ان کو جو ہے کسی کو بھی کوئی کلر نظر آتا ہے، رنگ نظر آنے لگتا ہے. یعنی کبھی کسی کو زرد رنگ نظر آتا، کسی کو ہرا، کسی کو لال، کسی کو کالا، کسی کو کچھ اور. تو ہونے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کا قلب کا فیض، یہ 5 پوائنٹس میں نے بتائے ہیں. اللہ کا فیض جو ہے کبھی اس پر اتر سکتا، کبھی یہاں، کبھی یہاں، کبھی یہاں، کبھی یہاں. آپ کو جو رنگ نظر آئے گا مراقبے کے دوران تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا فیض اترنے کا جگہ، اترنے کا جو پلیس ہے وہ روح ہے یا قلب ہے یا سر ہے یا خفی ہے یا اخفا ہے. یہ مقصد ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کے الگ الگ ہمارے بزرگان دین نے رنگ پائے ہیں. یعنی ذکر جب کرنے لگیں گے آپ تو آپ کو کوئی نہ کوئی رنگ نظر آئے گا. آپ جب تجربہ کریں گے تو اب آپ شاید ہو سکتا ہے کہ غور نہ کیے ہوں، مگر اب جب آپ تصور کریں گے یا پھر آپ اس کو غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے. جو ابتدا سٹارٹنگ میں ہے ان حضرات کے لیے یہ ہے کہ اسٹارٹ اپ وتھ 500 اونلی، ٹھیک ہے، 500 مرتبہ اللہ کا تصور قلب کی طرف ہو. اللہ. جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں لا الہ الا اللہ کہنے سے کیوں رکتے؟ بولے کہ بھئی لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، مگر ایسا نہ ہو میں لا الہ بولوں کہ نہیں ہے کوئی معبود اور میری روح چلی جائے
تو جو ہے مسئلہ یہ ہوگا کہ میں کوئی معبود نہیں ہے بلکہ چلے جاؤں گا اللہ کے دربار میں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کہا کرو، اللہ ہی کا نام لیا کرو۔ اگر اللہ کے ایک نام پر بھی ختم روح چلی جائے تو یہ رہے گا کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوا اس دنیا سے گزرا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو لطائف خمسہ یعنی قلب، روح، سر، خفی، اخفا، اس کا ذکر کا پہلا لطیفہ اس کے نور کا، اس کے کلر جو ہے اس کا زرد رنگ کا ہے، اور سب سے پہلے جو ہے مرید اور صادق اور اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا جو بھی فالوور ہوتا ہے، اس سے چاہیے کہ پہلے اس سے سٹارٹ اپ لے اور اپنے کیا کرے کہ اپنی غفلت کو دور کرے، اپنے اندر ہونے والے جو چیزوں سے ہم غافل ہوتے ہیں، اللہ سے غافل ہے، اس کو دور کرے اور اپنے آپ کو پہچان کر کے اس منزل کی طرف قدم رکھے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے دین کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ آپ حضرات کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ حضرات فرما سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز لطیفہ قلب کا آج یہاں پر ہم اختتام ہوا ہے، اور تفصیلات انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں لطیفہ روح کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ العزیز پھر بیان کروں گا۔ اگر آپ حضرات کے کوئی سوالات ہیں تو آپ بلا تکلف سوال کر سکتے ہیں۔